وہ ابو طالب نعیم صاحب کی آنے والی کتاب پر گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں 2-4 ہفتوں کا وقفہ آ گیا، اور وہ مجبوری تھی، مطلب طبیعت کی وجہ سے۔ تو آج انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور ان کی شاعری کے جو خصائص ہیں اور ان جو بڑے موضوعات ہیں اور ان کے اسلوب پر ہم باتیں کر چکے ہیں، آج ایک اور بنیادی بات عرض کرنی ہے کہ یہ نئے شاعروں میں اس اعتبار سے بھی مفید شاعر ہیں کہ ان کی شاعری سے لفظ اور معنی کے تعلق کے جو پیچیدہ مباحث ہیں وہ بیدار ہوتے ہوئے یا کام میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور شاعر کے کاموں میں سے، ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لفظ اور معنی کے درمیان پائی جانے والی نسبتوں میں کچھ ترمیم و اضافہ بھی کرے، یا کچھ نئی جہتوں کو پرانی جہتوں پر غالب کر کے دکھائے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ لفظ کیا ہے، کہ جوابات کی فہرست میں اگر کسی شاعر کی طرف سے بھی حاصل ہونے والا جواب شامل کیا جا سکے تو یہ اس کے شاعرانہ کمال کے دلائل میں سے ایک گنا جائے گا۔ تو ان کے یہاں تقریباً ہر صفحے پر یہ بار بار ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ زبان کیا ہے، لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے۔ پھر لفظ اور معنی کی دوہری نسبتیں ہیں کہ لفظ بطور ایک آرکیٹائپل لفظ یعنی لفظ محض، اور معنی مطلق آرکیٹائپل میننگ، ان کے درمیان کیا ربط ہے، یعنی اظہار کا آئیڈیا اور ادراک کا آئیڈیا وہ ایک دوسرے سے کیسے منسوب ہیں۔ اور اس کے ساتھ ثانوی جو قسم ہے جس کو کہہ سکتے ہیں عملی نسبت، وہ یہ کہ ایک لفظ اور اس کے معنی میں کیا نسبت پائی جاتی ہے، اور وہ نسبت بے لچک ہے یا وہ نسبت اوپن اینڈڈ ہے، مطلب وہ نسبت کئی اور نسبتوں کو بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کی شاعری میں ہمیں کم از کم اس درجے پہ نظر آتی ہیں کہ ہم لفظ کے ساتھ اور معنی کی تشکیل کے عمل کے ساتھ ایک نئی طرح سے مناسبت پیدا کرنے کے لائق ہو جائیں۔ تو اس میں پہلا سوال یہ کہ لفظ اور اس کے معنی، یہ ایک کیٹیگری ہے، اور دوسرا ہے معنی اور اس کا لفظ۔ یہ دونوں جو ہے یہ ملحوظ رکھے جائیں کہ لفظ اور اس کے معنی، اس کا مطلب ہے کہ ایک زبان کسی خاص زبان کا لفظ اور اس لفظ کے وضعی یا فطری معنی، یعنی وہ لفظ اس معنی کے لیے ہے کہ شب کہیں گے تو شب کا ایک متعین معنی ہے۔ تو یہ ہے کہ لفظ کسی زبان کے ایک لفظ میں موجود معنی، ان دونوں میں کیا نسبت ہے، یہ دونوں کس جہت سے ایک ہیں اور کس پہلو سے دو ہیں۔ تو ایک یہ، اور دوسرا جو دقیق مبحث ہے جس کی طرف ہمارے یہاں ادبیات اور تنقید میں زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت بڑے بڑے شاعروں کو پوری طرح کھنگالنے میں کامیابی حاصل نہیں کی، وہ ہے معنی اور اس کا لفظ۔
یعنی تقدیم و تاخیر بدل جائے کہ یہاں پہلے میں لفظ مقدم ہے اور معنی اس کا نتیجہ ہے، اور دوسرے میں معنی کو تقدیم ہے اور لفظ اس کا مظہر ہے۔ تو ان کے یہاں لفظ اور معنی کی یہ دونوں جہتیں کہیں حالت تعمیر میں نظر آتی ہیں اور کہیں حالت تخریب میں یعنی ڈی کنسٹرکشن کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ تو اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں یا ان کی شاعری کے اس جوہر کا یا اس مزاج کا پہلے سے جیسے ایک تصور باندھ لیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے مطلب اس شاعری کا قاری بننے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور وہ مدد اس طرح کی ہوتی ہے کہ گویا ہم معنی اور اظہار کی مختلف جہتوں میں خاص طور پہ ایسی جہتیں جو ابھی میں نے ایکسپلور نہ کر رکھی ہوں، ان جہتوں میں جیسے لیو کرنے کا تجربہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو شاعری جیسے مقناطیس کی طرح ہوتی ہے نا کہ وہ چیزوں کو وہ یوں کہہ لیں کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر شریک کر لیتی ہے۔ تو ایک اچھا شاعر جو ہے وہ اپنے تجربے کو منتقل کرتا ہے اپنی شخصیت کی قید لگائے بغیر، تو ہم اس تجربے کو اپنا تجربہ بنا سکتے ہیں کسی اور کیفیت میں، کسی اور مفہوم میں۔ تو یہ ہوتا ہے لفظ اور معنی کے یعنی کل لفظ اور کل معنی کے رشتے اور نسبت اور اتحاد اور ارتباط سے پیدا ہونے والی وہ پرسیپشن، وہ پرسپیکٹو جہاں چیزیں اپنے معمول کے تضادات سے اوپر اٹھ جاتی ہیں، اور اوپر اٹھنے کی حالت میں بھی ان کا ڈائلیکٹسزم برقرار رہتا ہے، لیکن وہ ڈائلیکٹیکل پیٹرن تضادات کی لڑائی کے طور پر نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے سے ناواقف دو احوال وجود جب آپس میں روبرو ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو ناواقفیت کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تاثرات، حسد، رقابت اور تجسس، یہ سب جو کیفیتیں ہیں یہ جو پیدا ہوتی ہیں، وہ شاعر وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ کیفیتیں چاہے مخالفانہ ہوں، ان مخالفانہ کیفیتوں کو بھی تضاد پر مبنی کیفیتیں نہیں بننے دیتا۔ یعنی رات اور دن اپنی پہلی پرسیپشن میں متضاد ہیں اور اپنی سیکنڈری پرسیپشن میں یہ متضاد نہیں ہیں، یہ مختلف ہیں۔ پھر اپنی انتہائی پرسیپشن میں یہ دونوں نہ ہونے میں متحد ہیں، ہونے میں ان میں کچھ فرق ہے۔ تو اب یہ انتہائی پرسیپشن ہو گئی۔ تو یہ سارا عمل بہت دلچسپی سے میں نے دیکھا کہ ان کے یہاں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کی شاعری سے ایک جواب قابل قبول بن جاتا ہے، ایک تھیوری جیسے قبول ہونے کے لائق بن جاتی ہے، اور وہ ہے کہ لفظ و معنی میں ازرو فن لفظ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے معنی ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ فن ہے۔ فن فارم کو ایسنس سے کمتر نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ فارم کو ایسنس کی تکمیل کا ذریعہ بنا کے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ چیز اگر دوسرے لفظوں میں کہی جائے تو وہ یہی ہے کہ شاعری میں ازرو فن لفظ کی حیثیت مرکزی ہے، مطلق ہے، اور معنی کی حیثیت ثانوی ہے، اضافی ہے، متغیر ہے، اور
ناتمام بھی ہے اور مختلف اجزاء میں بٹ سکنے کی قابلیت رکھنے والی ہے۔ تو معنی کو چھیڑے بغیر محض لفظ پر تصرف سے استادی پیدا ہوتی ہے۔ استادی جو ایک مرتبہ ہے وہ فنی کمال سے حاصل ہوتا ہے، یعنی لفظ پر تصرف سے۔ تو اور لفظ کے بغیر محض معنی، اس پر تصرف کیا، اس کا تصور بھی محال ہے۔ یعنی ہر معنی ایک لفظ ہے، معنی اپنی انتہائی صورت میں لفظ ہے، اگر وہ لفظ نہ بنے تو وہ ہمارے ادراک میں نہیں ہے۔ تو محض معنوی نظریاتی فلسفیانہ شاعری کرنا اور اس میں لفظ کا جو شاعرانہ استعمال ہے وہ نہ کرنا، ایک تو یہ محض تک بندی ہے، ورسیفیکیشن ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر ہم اس کو ایک فلسفیانہ تصور کے طور پر دیکھیں تو معنی محض کوئی چیز نہیں ہے۔ معنی جب ملفوظ ہے تو معنی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت اپنے اولین مظہر میں آ جائے تو اس کا دوسرا نام معنی بن جاتا ہے۔ معنی حقیقت کا ظہور لفظی ہے، یہ مطلب تقدیر ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا اور اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اب اس میں لفظ کو اس کے گیون میننگ سے، یعنی وہ لفظ جس معنی میں صرف ہوتا ہے اس سے اگر خالی کر کے یا اسے اس معنی کو اس معروف مروج متداول معنی کو بالکل غیر اہم بنا کر اپنی مراد کا حصہ بنائے بغیر کلی یا جزوی طور پر نئے معنی میں صرف کرنا، یہ ہے بڑی بات۔ یعنی لفظ کے رات کے معنی ہمیں معلوم ہے، اور رات کے معنی جیسے رات کے لفظ اور رات کے معنی میں غیریت نہیں رہ گئی، مطلب اتنا صرف ہو گیا ہے یہ لفظ رات کی طرف اشارہ کرنے میں۔ تو اب اگر کوئی آدمی رات کا لفظ باندھے اس کی پچھلی دلالت کو ختم کر کے اور نئی دلالتیں داخل کر کے، تو یہ ایک کارنامہ ہوگا، اور یہ کارنامہ ہر علم میں درکار ہے۔ ہر وہ علم جو معنی اور ادراک اور لفظ اور اظہار کی روایت میں آتا ہے، اس میں ہر ایک میں انتہا یہ ہے کہ ہم لفظ کو سمبل بنا لیں۔ تو لفظ سمبل جب بنتا ہے تو اپنے مصداق اصلی سے دستبردار ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو علامت کہتے ہیں۔ تو کوئی علم ایسا نہیں ہے جو زبان میں ہو اور وہ اپنی تکمیل اس اصول پہ نہ کرتا ہو کہ پہلے مصداق واقعی، اس کے بعد مصداق خیالی، اس کے بعد مصداق حقیقی۔ تو وہاں یہ سارا عمل جو ہے یہ لفظ، استعارہ، تشبیہ اور آخر میں علامت بننے سے پورا ہوتا ہے۔ علامت نہ صرف یہ کہ لفظ کی دلالت کو بلند کر دیتی ہے، بلکہ یہ معنی کی بھی تکمیل کر دیتی ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ خاصا بڑا کام ہے۔ تو اگر شاعری میں یہ کام ہو سکے، ایسا کر سکنے والا شاعر فنی قواعد و ضوابط کی دوسرے شاعروں کی طرح بہت زیادہ پابندی نہیں کرتا۔ اس کی ہمارے یہاں سب سے بڑی مثال رومی اور حافظ ہیں۔ یہ لوگ فنی قواعد و ضوابط، ان کی شاعری پہ جو بھی نقص نکالے گا فنی وہ درست ہوگا لیکن بدتمیزی سمجھا جائے گا۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ جیسے تحدیدات، اصول و قواعد لمیٹیشنز ہیں نا، تو بعض لوگوں کا لفظ اور معنی دونوں سے تعلق جو ہے
وہ لمیٹیشنز کو توڑنے کا تقاضا کرتا ہے. تو یعنی لفظی رعایتوں، ترکیبوں اور طے شدہ حالتوں تک محدود نہیں رہتا. تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں شاعری کے یعنی ہر شاعری کے مطالعے کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے کہ پہلے جیسے آدمی دیکھتا ہے کہ تصور عشق کیا ہے. عشق جو ہے وہ پرسیپشن اور ایکسپریشن دونوں کو تکمیل تک پہنچا کر اس تکمیل دونوں کی مکمل حالتوں کو یکجان کر کے انہیں ایک ماورائی وحدت دے دیتا ہے جو ان کے اپنے اپنے کمال سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس قوت کو عشق کہتے ہیں. تو عام معنی میں بھی اگر لیں تو عشق کیا ہے؟ وہ تعلق کی انتہا ہے. یعنی میرے آپ سے تعلق جانب قبولیت میں ہو، دوستی میں ہو، تو یہ تعلق مکمل جس حالت پر اور جس پیشن پر ہوگا اس کا نام عشق ہے. اب وہ تعلق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے، چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس عشق کے اگر یہ عشق جیسے انسانوں میں ہے یا انسان اور خدا یا انسان اور حقائق میں ہے تو اس کے دو سکہ بند احوال ہیں. یہ بات میں واضح کر دوں کہ عشق، عاشق اور اس کا محبوب یہ دونوں وجود کی کیٹیگریز ہیں، ورنہ عشق واہمے سے بھی ہو سکتا ہے، تصور سے بھی ہو سکتا ہے، خیالی چیز سے بھی ہو سکتا ہے. وہ عشق نہیں ہے، وہ عشق وہ مرض ہے. تو عشق میں دونوں موجود ہونا جو ہے وہ اپنے اپنے حدود میں ان کا موجود ہونا حقیقی اور ناقابل انکار ہے. تو اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس عشق کے دو جیسے آفیشل اور سکہ بند احوال ہیں، اور یہ دونوں احوال جو ہیں یہ اپنے آپ کو اگر تجربہ نہ کروائیں تو اس کا مطلب ہے کہ عشق ابھی خام ہے، ناقص ہے. اور وہ احوال ہیں فراق اور وصال. عشق کو ذہن بھی اگر اس کی ترجمانی کرے گا تو وہ بھی انہی دو پولز میں رہے گا، فراق اور وصال کے، اور قلب اور احساسات بھی انہی قطبین میں حرکت کریں گے. تو یہ جیسے اس کے دو پیٹنٹ نتائج بلکہ لوازم ہیں. تو اس کے بعد یہ جو وصال اور فراق ہے یہ اپنی تکمیل کرتا ہے دو مقامات پر. یعنی فراق اور وصال احوال عشق ہیں، اور ان احوال سے دو نتائج پیدا ہوتے ہیں، دو مقامات جنم لیتے ہیں، دو منزلیں سامنے آتی ہیں، اور وہ ہے فنا اور بقا. باعتبار کیفیت عشق فراق اور وصال ہے، بلحاظ حقیقت یہ فنا اور بقا ہے. تو ابو طالب انیم صاحب کے یہاں انسانی تعلق جو ہے وہ عشق تک عروج نہیں کر سکتا. یعنی انسانوں کے درمیان پائے جانے والا ہر محبانہ تعلق وہ اتنی سکت نہیں رکھتا کہ وہ عشق بننے میں کامیاب ہو جائے. جبکہ ربانی تعلق یعنی حب الہی، بندے کا اللہ سے محبت کرنا، وہ اس منتہا تک یعنی عشق تک نزول نہیں کرتا. یہ آپ بات بڑی دلچسپ ہے کہ انسان عاشق اور انسان محبوب عشق کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہاں فنا اور بقا نہیں ہے، وہاں وصال اور فراق تو ہے لیکن ایثار وجود اور تجدید وجود کا عمل وہاں نہیں ہے. تو
وہ عشق تک عروج نہیں کر سکتا انسانی تعلق، اور اللہ سے تعلق اللہ کی حیثیت کے ساتھ ڈیفائن ہوگا، میرے عشق کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، اور وہاں بھی فنا اور بقا اور وصال و فراق کا کوئی گزر نہیں ہے۔ تو وہ اگر ہم اللہ سے اپنے تعلق کو عشق سے تعبیر کریں گے، عشق کے پیٹنٹ احساسات، جذبات اور خواہشات اور مطلوبات کے ساتھ، اور عاشق کے موجودہ نظام تعلق اور صلاحیت تعلق کے مطابق، تو پھر وہاں تک وہ گر نہیں سکتا۔ تو تعلق مع اللہ میں عشق جو ہے وہ پستی ہے جہاں تک وہ گر نہیں سکتا، اور تعلق مع الخلق میں عشق وہ منتہا ہے جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہی ڈائلیما ہے جو عاشق الہی کے پورے پرسپیکٹو کو تعمیر کر دیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی اور بات کریں گے کیونکہ یہ دوسرا موضوع ہے۔ تو ہم اس شاعری پر جن چیزوں کا اطلاق ہو سکتا ہے ابھی فی الحال وہاں تک محدود رہیں گے۔ تو اس کا جیسے ایک بات میں عرض کروں کہ ان کی یعنی ابو طالب صاحب کی شاعری کا حقیقی بلکہ شاید واحد مخاطب خدا ہے۔ تو خدا واحد مخاطب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خطاب کے فوری مخاطبین چاہے ہزارہا ہوں، لیکن وہ خطاب ان فوری مخاطبین تک پہنچ کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ انہیں ذریعہ بناتا ہے خدا کی سماعت تک پہنچنے کا، خدا کے حضور تک پہنچنے کا۔ تو اب واحد مخاطب خدا ہے، لیکن وہ عشق کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ محبوب اگر عاشق کے مرتبہ وجود اور مقامات شعور سے بلند ہو تو پھر وہ عشق کا موضوع نہیں ہے۔ تو انہیں یہ ابو طالب صاحب کی تھیوری میں بتا رہا ہوں، تو انہیں اللہ کا، خدا کا، حق کا ایسا تجربی عرفان مطلوب ہے جو قلب و ذہن کی موجودہ سماعی سے بہت زیادہ ہے، اور علم و محبت کی ذہنی اور قلبی تعریفات اور تحدیدات سے مطلقاً ماورا ہے۔ مطلقاً ماورائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ بلند رہے گا، یہ ہمیشہ نارسا رہے گا۔ تو یہ اس ماورائی کے طالب ہیں، یعنی اس ماورائی کے عرفان کے طالب ہیں، اس کے فاصلے کے انہدام کے طالب ہیں شکایت کے ساتھ، یہ خدا کے طالب ہیں شکایت کے ساتھ، اور اس سے شاکی ہیں شدت طلب کے ساتھ۔ یہ وہ بنیادی وہ ہے سانچہ جس میں اس شاعری کا طرز احساس اور اس شاعری کا جوہر معنویت جیسے مکمل طور پر سمایا ہوا ہے۔ تو یہ جس تجربے کے، جس کو میں نے ابھی اوپر عرض کیا کہ تجربی عرفان، یہ جس تجربے کے متلاشی ہیں وہ ذہن و قلب اور جذبہ و احساس کی اصطلاحوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی یہ جو ان کے یہاں ایک نئی چیز پیدا ہوئی کہ یہ تجربے کو ذہنی اور قلبی یا حسی اور کیفیاتی بنانے میں اس طرح کی دلچسپی نہیں رکھتے، اور اگر اس کا کوئی تعلق ان چیزوں سے ہے بھی، یعنی اس تجربے کا، تو وہ بہت ہی جزوی اور عارضی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے
جو انہیں عرفانی روایت کے تسلسل میں رہنے اور بہنے کی بجائے اکیلا چلنے پر مجبور کرتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود ان کا رخ اسی طرف ہے جس طرف روایت کا دھارا بہہ رہا ہے۔ یہ جیسے دریا کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں، دریا میں اتر نہیں رہے۔ تو حقائق میں ذرا توڑ کے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور بہت زیادہ وقت نہ لگے، کہ حقائق کے بارے میں، حقائق کسے کہتے ہیں؟ جو قلب کا بھی مقصود ہیں اور جو ذہن کو بھی مطلوب ہیں، یعنی قلب اور ذہن کا آخری حاصل حقائق کا تصور اور حال بن جانا ہے۔ تو ایسے حقائق کے بارے میں، یعنی حقائق سمجھیں کہ اللہ کے یعنی کہ اللہ کے ماورائے ظہور جو ہیں وہ آبجیکٹس، تو یہ حقائق ہیں۔ تو حقائق کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہے کہ مجھے کچھ اور ہونے کی حاجت نہیں ہے، یعنی فنا کی حاجت نہیں ہے، البتہ ان حقائق کو میرے تجربے میں آنے کے لیے خود اپنے اندر ایک توسیعی حرکت پیدا کرنی ہوگی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ بہت خطرناک بھی ہے، لیکن خدا کے تنزیہی مرتبے، اس کی جو اسٹیٹ آف ایبسلیوٹ ٹرانسینڈنس ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کی طلب اگر سچی ہے اور کلی ہے تو پھر اسی طرح کا مزاج پیدا ہوگا۔ تو کہیں کہیں تو باقاعدہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے بنایا ہے، مجھے بھی اجازت دے کہ تجھے میں بناؤں۔ مطلب یہ بعض جگہ پر واضح ہے، لیکن اس کی یہ جو معنی، یہ جو پیشن، یہ جو پورا تصور ہے، یہ تصور اپنے فوری معنی میں نہ قبول کیا جا سکتا ہے نہ رد کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے احساسات میں جو ایک پیچیدگی ہے اسے سمجھنا پڑے گا، اور اسے سمجھنے کے لیے حقیقت اور شعور کے درمیان تعلق میں جو ایک سمبولک آرڈر چل رہا ہے، جو بیک وقت فراق میں بھی ہے اور وصال میں بھی ہے، اس سے شناسائی پیدا کرنی ہوگی، تو پھر ان باتوں سے وحشت کا ازالہ ہوگا۔ تو اب جیسے میں کچھ شعر پڑھتا ہوں کہ ایک پل ہی کو سہی دو میری صورت مجھ کو، ایک پل ہی کو سہی دو میری صورت مجھ کو، مجھ سے لے جاؤ میں بدلے میں خدا دیتا ہوں۔ اب یہ بہت ہی عجیب شعر ہے نا، کہ میرے پاس خدا تو ہے، میں نہیں ہوں، تو تم مجھے میں دے دو، خدا لے لو۔ یہ اب بہت عجیب سا مضمون ہے، لیکن ذرا سا اندر جھانکیے تو یہ جیسے یہ اجنبی یا ناگوار یا خطرناک نہیں لگے گا۔ وہ یہ ہے کہ میرا ہونا اپنے حقیقی اظہار کے ساتھ، میری صورت جو ہے وہ میری حقیقت وجود ہے اپنے حقیقی اور مطلق اظہار کے ساتھ، اپنے کلی اظہار کے ساتھ۔ تو یہ مجھے دے دو کیونکہ میں نے خود کو بھی ادھورا رکھا ہوا ہے، میں نے خود کو بھی بس ایک تصور بنا رکھا ہے۔ تو خود کو ایک محض ایک واہمہ اور تصور بنا لینے کے نتیجے میں جس خدا کو مانتا اور جانتا ہوں وہ بھی تخیل اور واہمہ ہے، وہ بھی حقیقی خدا نہیں ہے۔ حقیقی خدا حقیقی میں کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں حقیقی بن جاؤں، اور حقیقی بننے کے لیے اس مفروضہ اور خیالی خدا سے نجات پانا ضروری ہے۔ تو اس کو یہ اس طرح سے اپنی شدت طلب میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں بنا دو
تاکہ میرا خدا حقیقی ہو جائے۔ اسی طرح کہ تیرا بھی کوئی فرش پہ میرے سوا نہیں، اللہ کے ساتھ بے تکلفی کے مکالمے کی روایت اردو شاعری میں اقبال نے ڈالی، لیکن ان کی ڈومین الگ ہے، یہ اس کو بالکل پرسنل بناتے تھے۔ یہ مطلب ان کی ایک انفرادیت ہے کہ تیرا بھی کوئی فرش پہ میرے سوا نہیں، میرا بھی کوئی عرش پہ تیرے سوا نہ تھا۔ تو یہ تو پہلا مصرع تو بہت واضح ہے، بالکل ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں، لیکن یہ کہنا کہ ما قبل وجود حقیقت کے طور پر اپنے تشخص کے ساتھ میں عرش الہی پر رہتا تھا، وہاں کا مکین تھا، وہاں مقیم تھا، تو وہاں رہنے کی حالت میں بھی میرا مطلوب تو ہی تھا، اور وہاں سے جب مجھے اتار دیا گیا اس خاکداں میں تو میرا سے ماحول بدل گیا، میرا اپنا پن بدل گیا، میرے میں ہونے کے حدود سکڑ گئے، لیکن ایک چیز پر اثر نہیں پڑا کہ میرا محبوب نہیں بدلا، میرا مطلوب نہیں بدلا، میری اس کے ساتھ وابستگی نہیں بدلی، میرا اس پر انحصار نہیں بدلا، اور اس کے واحد ہونے کے جو بھی ذہنی اور قلبی آداب اور فرائض ہیں وہ سب اسی حالت حضوری کے میں جیسے تھے ویسے ہی حالت غیاب اور حالت نزول میں بھی ہیں۔ تو یہ اب کیا ہے کہ یہ صاف ہو گیا، اور اگر یہ کوئی سمجھے اس بات سے گھبرائے کہ عرش پہ کہاں تھا آدمی، تو اس کا ہماری روایت میں اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی خلق ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں تھا، تو اس کو کہتے ہیں عین ثابت، مطلب وہ عین خارج ہونے سے پہلے، وجود ظاہری حاصل کرنے سے پہلے اللہ کے یہاں وجود علمی رکھتا تھا اپنے انفرادی تشخص کے ساتھ۔ تو علم الہی جس کا مسکن ہو اس کے لیے تو عرش بھی فرش ہے، تو مطلب اس طرح سمجھنا چاہیے۔ اور اب تشریح میں تفصیل کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ شب قیامت کی شب ہے، تنہا گزارنے دے، یعنی واضح نا، یہ سب مخاطب اللہ ہے۔ یہ شب قیامت کی شب ہے، تنہا گزارنے دے، یہ دل کہیں تجھ سے بے وفائی ہی کر نہ جائے۔ بہت پیچیدہ بات ہے، مطلب پیچیدہ اور تجسس ابھارنے والی بات ہے، مطلب یہ بیزار کرنے والی پیچیدگی نہیں ہے، یہ پیچیدگی ذہن کی اور قلب کی ضرورت ہے، یہ وہ والی پیچیدگی ہے جو ذہن کو، دل کو، آدمی کو کہیں رکنے نہیں دیتی، اور کہیں یہ دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ جو میرا مقصود تھا وہ پورا ہاتھ آ گیا۔ تو اب یہ کہ یہ شب یہ رات اس نظام زمانی کی رات نہیں ہے، یہ رات عدم اور وجود کے روشنی اور تیرگی کے تضادات سے بھی بلند تر واقع ہونے والا ایک حال ہے جو انفس میں برپا ہے، آفاق میں نہیں۔ تو یہ رات اپنے ساتھ تنہائی کو کامل کرنے والی رات ہے، یہ اپنی وحدت کو اپنے اندر اسٹیبلش کرنے والی رات ہے، یہ اپنی انا میں پیدا ہو جانے والی دولختی کو ختم کرنے والا موقع ہے۔ تو یہاں مجھ میں ہی رہنا ہے۔ تو اب یہاں مطلب یہ کہ یہ وہ تنہائی ہے
کہ اگر اس میں خدا بھی نزول کر جائے تو یہ تنہائی مجروح ہو جائے گی۔ یہ مطلب بہت عجیب بات ہے، اور بہت جیسے یوں کہہ لیں کہ ایک غیر ذہنی یا غیر فلسفیانہ سریت ہے اس میں، کہ یہ شب قیامت کا ایک مطلب یہ ہوا کہ یہ میرے اٹھنے کی رات ہے، تو میں اپنی اٹھان پکڑتے ہوئے تیرے ساتھ ہونے کا تجربہ یا ماحول یا سچویشن نہیں چاہتا، کیونکہ تو ہے تو میرا میں ناقص رہ جائے گا۔ تیرے ساتھ تعلق کی شرط ہی یہ ہے کہ میں ناقص رہے، اعتباری رہے، تو میں کو حقیقی بنانے والے اس عمل میں اگر تو نے مداخلت کی تو اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے اپنی اسکیم سے تجھ سے جدائی کا فیصلہ نہ کر لوں۔ یہ بہت پیچیدہ احساس ہے۔ تو اس میں بھی وہی ہے جو پہلے شعر میں نے عرض کہا کہ قیامت کی شب تنہا ہونی چاہیے، خدا قیامت کی صبح کو ملتا ہے، تو قیامت کی شب میں اپنے سارے امکانات کو پورا کر کے پھر اللہ کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ مضمون یہ ہے، لیکن کہہ کسی اور طرح رہے ہیں، کیونکہ سچائی سے کہہ رہے ہیں تو لہذا مضمون میں رسمی پن نہیں ہے۔ تو تیری تلاش میں تھا میں، میری تلاش میں تو، یہ اقبال کا مضمون۔ خدا ہم در تلاش آدمی ہست، تو یا چون ماں نیاز مند و گرفتار آرزوست، اقبال نے کہا نا کہ وہ کیا مائم در وہ کیا او بجستجوست، چون ماں نیاز مند و گرفتار آرزوست، تو اسی قبیل سے ہے، لیکن دوسرے مصرے میں اس روایت سے چھلانگ لگا دی ہے باہر، یعنی اقبال کی روایت سے، کہ تیری تلاش میں تھا میں، میری تلاش میں تو، سو گم گیا ہے ادھر تو بھی اور ادھر میں بھی۔ اس مصرے کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے کہ تلاش دونوں کی ناکام رہی، دونوں کو ان کا دوسرا نہ مل سکا، یہ تو مضمون ہے۔ اب اس میں یہ کہ یہ دلچسپ ہو جائے گا، آپ اس کو ذرا دیکھیے کہ خدا میری تلاش میں تھا، میں اس کی تلاش میں تھا، تو دونوں ایک دوسرے کو کیا پاتے، خود ہی اپنے اپنے سے گم ہو گئے۔ تو اب اس کو ذرا ایک دوسری قرات سے پڑھیں، تھوڑا سا تصرف، مطلب تھوڑا سا وہ بدل کے اشارے والی ضمیر بدل دیں، تو جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ سو گم گیا ہے ادھر تو، یعنی عرش پر یا اپنے لامکاں میں، اور ادھر میں بھی، یعنی زمین پر، ادھر زمین ادھر لامکاں۔ تو اب اس کو الٹ کے پڑھیں، سو گم گیا ہے ادھر تو بھی جہاں میں ہوں، اور ادھر میں بھی جہاں تو ہے، تو میرے بغیر ہے، میں تیرے بغیر۔ تو ایک حسن سا پیدا ہو گیا، حسن تو پیدا ہو گیا، لیکن اس حسن کو اس حسن اظہار کو منزل ادراک بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حسن اظہار ادراک کے قیود کو توڑے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ تو یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جسے نظریہ یا عقیدہ یا تھیوری بنایا جا سکے۔ یہ حسن اظہار کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جو مانتا ہے پورے دماغ اور پورے دل کے ساتھ، اس کے اظہار میں ایسی خلاقی سے کام لیتا ہے
کہ اظہار ادراک سے مختلف یا بے نیاز یا اس کے اور اپنے درمیان جبری انٹریکشن اور تلازم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اس منزل پہ کہا گیا شعر ہے۔ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصہ نقل فرمایا پرانے زمانے کا، کہ ایک آدمی تھا، وہ صحرا میں اکیلا جا رہا تھا اونٹ پہ سوار، اور شاید وہاں اس راستے پر وہ پہلی مرتبہ آیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ راستہ بھٹک گیا۔ تو اب صحرا میں راستہ بھولنا تو موت کو دعوت دینا ہے، تو تھوڑی اس نے بہت کوشش کی کہ صحیح سمت نظر آ جائے، لیکن وہ نہیں وہ پہچان سکا کہ مجھے کہاں سے جانا چاہیے۔ تو بالآخر مایوس ہو کر وہ اس نے اونٹ کو کھڑا کیا، اترا اور ایک جھاڑی کے سائے میں لیٹ گیا موت کے انتظار میں۔ نہیں، جھاڑی کے سائے میں لیٹ گیا، ابھی موت کا انتظار نہیں، اور مطلب گھبراہٹ میں، اور اس خیال سے کہ شاید کوئی مسافر یا کوئی قافلہ گزرے تو اس کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگی، اس کے بعد اس نے جب آنکھ کھولی اور ادھر ادھر دیکھا تو وہ اونٹنی غائب تھی جس پر اس کا سامان لدا ہوا تھا، یعنی پانی وغیرہ۔ اب اس نے ادھر ادھر دوڑ بھاگ کے دیکھا تو وہ اونٹنی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ اسی جھاڑی کے سائے میں دوبارہ لیٹا، اب قافلے کا انتظار نہیں تھا، اب موت کا انتظار تھا۔ تو اسی طرح وہ غنودگی یا غشی کی کیفیت میں لیٹا رہا، تو تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی، تھوڑی یا بہت دیر بعد، تو آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ اونٹنی وہیں کھڑی ہے جہاں اس نے اسے کھڑا کیا تھا۔ اب اسے ایسی خوشی ہوئی، یعنی موت کے تجربے میں اتر کے موت کے آنے کا یقین محکم کر کے پھر زندگی کا بلاوا آیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس کیفیت میں اس نے کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا معبود، مطلب جیسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا معبود۔ تو اب یہ تو کلمہ کفر ہے، کلمہ شرک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیفیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں تشکر کی۔ تو اس میں مطلب یہ نہیں بتایا کہ دیکھو اس نے کیا فضول بات کہی، بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہونے کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ شعر بھی اس مسافر کا کہا ہوا ہے، سمجھ لیں۔ تو اس مضمون پہ یعنی خدا سے خطاب، خدا سے تعلق میں ان کے انفرادی احوال، مطالبات وغیرہ، اس مضمون کو مکمل کرتے ہیں۔ 2-3 شعر اور رہ گئے ہیں، وہ پھر اگلی نشست میں ہم ایک دوسرا موضوع اٹھائیں گے اور اس میں تفصیل سے دیکھیں گے، اور اگلی نشست اللہ نے چاہا تو کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ اگلی نشست میں ہم اپنی گفتگو مکمل کر لیں۔ تو اب یہ 2-3 شعر ہیں، یہ دیکھیے کہ میرے خیال میں نہیں یہ دوسرا ہے، ہاں 2 شعر ہیں۔ خدا کا رخ نہیں ہے، خدا کا رخ نہیں ہے کہ خود میں ہی خدا کا ناخدا ہوں۔ ابھی دیکھیں گے اس کو۔ اب اس میں خدا کا رخ نہیں ہے، یہ جیسے غیر متعین مفہوم کو دانستہ برتنا، یعنی مفہوم کو دانستہ غیر متعین کیے رکھنے کی ایک اچھی مثال ہے۔ اب اس میں کوئی واضح معنی نہیں کہ خدا کا رخ کیا مطلب،
اب کیا خدا کا چہرہ، خدا کی سمت، یا خدا کا اپنا جو چلنے والا، خدا کی اپنی منزل کی طرف پیش رفت، یہ سب امکانات کے طور پر بیک وقت ملحوظ رکھیں گے تو اس شعر کی معنویت کو جیسے تجربہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو ہم بھی اس کی تحدید نہیں کریں گے کہ خدا کا رخ کیا ہے، تو خدا کا رخ سے جو بھی تم سمجھتے ہو سمجھ لو، تم جو بھی خدا کا رخ سمجھتے ہو وہ خدا کا رخ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ؟ تو اب یہ کہ خود میں ہی خدا کا ناخدا ہوں، یہ بھی بہت دھماکہ سا ہے کہ خدا کا رخ نہیں ہے، یہ جیسے کسی کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ جیسے ایک حقیقت اپنے ہی اوپر منکشف کی جا رہی ہے کہ بہت تم نے خدا پہ غور و فکر کر لیا، اپنے آپ کو کبھی نہ بوجھا، تو اس کے بعد یہ اپنی طرف نظر کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اپنی طرف نظر کیے بغیر خدا کی طرف آنکھ اٹھانا ایک فضول عمل ہے۔ تو خود میں ہی خدا کا ناخدا ہوں، کہ اب اس میں خوبصورتی بھی ایک ہے کہ خدا کو متحرک رکھنے، خدا کو منوانے، خدا کی تخلیقی حرکت اور تقدیری حرکت کو جاری رکھنے کا وسیلہ انسان ہے۔ تو خدا اپنی تنزیہ کے ساتھ کبھی ایمان کا موضوع نہیں بن سکتا، تو خدا کا جو بھی نظام ظہور ہے، اس نظام ظہور میں اس کا ایجنٹ انسان ہے۔ انسان کے تھرو ظہور نہ ہونے سے اللہ پہچانا نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا ناخدا ہوں، یعنی خدا میری کشتی میں بیٹھا ہے، مجھے وسیلہ بنائے ہوئے ہے، میں اس کی مرضی سے وسیلہ بنا ہوں، اور اس نے مجھ پر سے اپنی تقدیر کو مخفی رکھتے ہوئے مجھے آزادی دی ہے کہ جس سمت میں چاہے کشتی چلاتے رہو، بس یہ خیال رکھنا کہ تمہاری کشتی مجھ سے بھری ہوئی ہو، اب جس سمت چاہے چلو۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا لفظی حسن ہے، خدا اور ناخدا، یعنی خدا وہ ہے اور میں خدا نہیں ہوں۔ یہ بھی مطلب اس میں یہ معنی میں شامل نہیں ہے، اس شعر کے مفہوم میں شامل نہیں ہے، لیکن ایک الگ سے ایک حسن پیدا ہو گیا، اور ایک جیسے لوگوں کے غیظ و غضب سے بچنے کا بہانہ بھی مل گیا کہ میں نے کب کہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا ہوں، میں تو نا خدا ہوں۔ تو یہ بھی بہرحال اس سے حسن پیدا ہوا ہے۔ اور انیم اس کو جو مجھ سے پوچھنا ہے، یہ آخری شعر ہے آج کا، انیم اس کو جو مجھ سے پوچھنا ہے، وہی تو میں بھی اس سے پوچھتا ہوں۔ اب مثال طور پہ اقبال کا ایک شعر یاد کیجئے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو یہ اسی جذبے کی وہ ہے جو اپنی صداقت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے آگے بعض مرتبہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ پر ایک عاشقانہ اعتماد پوشیدہ ہوتا ہے کہ میری یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو ناگوار نہیں بلکہ یقیناً خوش کرے گی۔ تو اقبال کے شعر میں جیسے وہ چیز واضح ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انیم اس کو جو مجھ سے پوچھنا ہے، اب کیا پوچھنا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں،
وہی تو میں بھی اس سے پوچھتا ہوں. مطلب مثال طور پہ ہم سوال، ایک مشترک سوال فرض کر لیتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے ماننے کا حق ادا کیا. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو یہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے مجھے ماننے کا حق ادا کیا؟ میں تجھے کیسے مان سکتا تھا اگر تو مجھے نہیں مانتا؟ میرا ماننا مشروط ہے تیرے ماننے سے، تو نے شرط ہی نہیں اگر فراہم کی تو پھر تو یہ تقاضا ہی غلط ہے کہ مجھے مانو. یہ شعر کا مثال طور پہ ایک رخ ہے. اور پوچھنے میں بھی بہت بہت زیادہ غیر محدودیت ہے، اور اس میں بھی وہی بات میں کہوں گا کہ یہ سوال آپ اپنا اپنا بنا لیجئے. تو وہ اپنا اپنا بنایا ہوا سوال، یہ دونوں سوالات یہ صحیح ہوں گے، یہ مراد شاعر ہوں گے. تو یہ جو معنی میں توسیع، وسعت پذیری، معنی میں تنوع کی اور تہذاری کی پوری گنجائش، یہ دانستہ رکھی ہوئی گنجائش ہے، یہ کسی اتفاق سے نہیں پیدا ہوئی. تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ شاعر اپنی مراد کو مسلط کیے بغیر اس مراد میں تنوع کو داخل ہونے کا دروازہ فراہم کر دے. یہ بڑی بات ہوتی ہے.